بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ستائش تعریف و تمجید و توحید اس پروردگار عالم کی ہے جس نے انسان کو الہام جیسے نعمت سے نوازا تاکہ انسان اپنی زندگی کو خدا کے رابطے میں رہ کر کے گزارے اور احسن طریقے سے گزارے تاکہ ایک یہ نعمت دوسروں کو بھی ٹرانسفر کرتا رہے۔ یہ وہ نعمت ہے الہام، کیونکہ الہام کے ذریعے زندگی گزارنے سے انسان کو بہت ساری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک ایک ہی ذات ہے اور وہ خدائے بزرگ برتر ہے۔ عزیزان گرامی، حقیق عرفان علم الانسان فی التوراۃ والقرآن میں آج ہم جس عنوان کو لے کر آئے ہیں وہ الہام بھی ہے اور آگے چل کر کے کتاب سے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے سوالات بڑے مختلف ہیں۔ شروع کی گفتگو بڑی خشک محسوس ہوگی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے کچھ نہ کچھ ہمیں کتاب سے متعلق علمی معلومات ہوں گی۔ عزیزان گرامی، آج کا پہلا سوال ہے کہ ہمیں الہام کی ضرورت کیوں ہے؟ تو صرف اس لیے ہم اپنے زندہ اور حقیقی خدائے بزرگ برتر کی مرضی کو معلوم کریں، ہماری اخروی اور حال کی بہبودی کیوں ہو سکتی ہے، یعنی کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی بہترین وقت گزاریں اس کے احکام کے مطابق اور وہاں بھی ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ صرف اعمال ہی پر لوگ زیادہ زور دے رہے، ایمان پر نہیں۔ لیکن یہ الہام جو ہے وہ عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہر زمانے میں لوگوں کے لیے نسبتاً بدلا کرتی ہے۔ مثلا آج سے 100 سال پہلے جو انسان پیدا ہوا اس وقت سائنسی دور اور تھا۔ 50 سال کے بعد سائنس نے جو ترقی کی وہ اور ہے۔ آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سائنسی دور اور ہے۔ اب اگر ہم 100 سال پرانی تعلیم اس بچوں کو دیں ضرور، بتائیں ضرور، لیکن سائنس سے اگر دیں گے تو بچہ زمانے سے ہٹ کر رہ جائے گا، کٹ جائے گا۔ اب چونکہ بتائیے گیا ہے کہ جوان جو ہے وہ خدا کی مرضی کو پالیں گے اور وہ کام کریں گے جو انبیاء والا کام ہوگا، لیکن ان کے پاس جب الہام ہوگی تو بہت ساری چیز ٹیکنیک جتنی بھی ہے وہ الہامی تو ہے۔ آج میڈیا جتنی ترقی وہ الہام کا بھی تو ہے اس میں شامل۔ اب جو سائنٹسٹ گزرے ہیں انہیں خدا پر ایمان ہے، بلیو ہے، یقین ہے، تو کہیں جا کر وہ اس سے ترقی تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ پہلے یہی چیز الہام تھی، آج الہام ذریعہ کچھ اور بن گیا۔ عزیزو، یعنی اس کی مرضی جو اول سے آخر تک سب آدمیوں کی نسبت ہے، تو ایک زمانہ میں اس کا اظہار کافی ہوتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں کریں تو اور ہے، آئندہ 100 سال کے بعد اور ہو جائے گی۔ تو ہر زمانے کے الہام کی ضرورت اور حاجت مختلف ہوتی ہے۔ ہاں، فیض کی حاجت ہر زمانے میں ہے، اور کوئی اپنے دل میں برکت پانے کا محتاج ہے کہ الہی مرضی ظاہر ہو جائے یا ظاہر شدہ ہو اور منقسم ہو، تقسیم ہو، مستقیم بھی ہو، صحیح ہو، سچی بھی ہو۔ ہوا چلتی ہے سب کے لیے، سورج کا شعاع سب کے لیے، پانی سب کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پانی پہ قبضہ اور اس کی بنائی ہوئی اشیاء پہ قبضہ کر لیا ہے، دوسروں کو نہیں دیتے، یہ ان کے بددیانتی ہے۔ عزیزم، دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کیا دنیا میں اہل کتاب کے علاوہ اور بھی ادیان کے لوگ ایک ایک کتاب لے کر اس کے الہامی ہونے کا مدعی ہیں؟ تو اس کا فیصلہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے۔ یعنی کہ سب کو دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جو کتاب وہ الہامی ہے۔ بالکل صحیح، ہر کوئی دعویٰ کر رہا پھر رہا ایک ایک کتاب لے کر کے، کہ ہر زمانے کے، یعنی ہر طبقہ فکر، ہر ذہن والے لوگ، ہر عقیدے والے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس الہامی کتاب ہے، ہمیں الہام ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹے نبی بھی آئے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں الہام ہوا ہے۔ اب کیسے ہے یقین کریں کہ ہاں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض آدمیوں کے وہم بھی ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ قوت واہمہ ان میں ہے، اور بعض آدمی دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ضعیف البنیان ہے، یعنی جس کی بنیاد کمزور ہے اور فوری وہ کسی نہ کسی بات کو یقین کر لیتا ہے، یہ اجہال میں زیادہ ہے۔ آئیے، اور دنیا میں فریب بہت ہے، یعنی بعض آدمیوں کا مال و خولیہ بھی ہے، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض سفراوی غلبہ بھی، آدمی خود بھی فریب میں رہتا ہے کیونکہ غلبہ اس کے پاس سفرہ بہت ہے، اسی لیے، اور اپنی کوئی غرض پوری کرے۔ لیکن بعض آدمی بیوقوف بھی ہے،
آپ نے دیکھا؟ آپ کہیں گے نا ہم نے بڑے اس کو بیوقوف تھا، اس کو میں نے بیوقوف بنا دیا، یعنی بیوقوف کو اور بیوقوف بنا دیا، بجائے اس کی ہیلپ کرنے کی اسے اور بٹور لیا، اس کو دھوکہ دیا۔ کیونکہ سب مناسب تعلیم نہیں ہے، سب کے پاس پائی نہیں ہے۔ بعض آدمی شریر بھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں شر ہے، شر سے ہی شریر نکلا ہے۔ اب اگر چھوٹی سی سے کہیں گے اس کا معنی چارپائی کے ہو جائے گا، بیٹھ کر، تو بعض آدمی بجائے خود نیک اور خدا ترس اور سچے بھی ہیں، اس لیے ہر مدعی کا قول بے تعلم قبول یا رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ آپ قسم دیکھتے جائیے کہ ہم الہام سے متعلق جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کتاب کیا ہے انسان کے پاس، کیسے کیسے لوگ آئے، جھوٹے نبی آئے، انہوں نے ادھر کی بات ادھر کچھ وہاں چلی کچھ وہاں چلی، اور اس کے بعد کتاب لکھ دی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، آئیے اب اصل موضوع پر اٹھیں اور تحقیق کریں کہ کون سی کتاب اللہ کی ہے، کون سی کتاب رب العالمین کی ہے، اور ایسی سچائی دریافت کریں کہ خدا کے سامنے روسیہ نہ ہو جائیں۔ ابھی کیسے ہو گئے اتنی ساری آیتیں، قرآن کی 6666 آیتیں، کتاب مقدس میں 31,900 کچھ آیتیں ہیں، فلاں کتاب کی آیتیں، فلاں نے لکھی وہ بھی آیتیں، کیسے ہمیں اندازہ ہو؟ تو سب سے پہلے آپ کو طے کرنا ہو کہ ہاں خدا نے اگر کہا ہے کتاب، کیا مطلب اس کا؟ یعنی بے ایمان اور ایمان، بے انصاف منصف ہو کے فیصلہ نہ کریں۔ بہت قیمتی جملہ ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بے ایمان اور بے انصاف منصف ہو کے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں یہی بہت زیادہ ہے، ایمان بھی نہیں ہے اور انصاف بھی نہیں ہے۔ جب یہ قتل عام ہو رہا ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے، انسان کا تو ہو رہا اپنی جگہ ہے، لیکن ایک انسان کا قتل پورے انسان کے مترادف ہے۔ قتل ہے، سب کچھ صحیح ثابت ہو گیا کہ جی پہچان میں نہیں آ رہا، گاڑی سے کچل دیا بندے کو کہ پہچان میں نہیں آ رہا، سب کو دکھایا، نمبر دکھایا، بھائی ساتھ میں گاڑی ہے، یہ چلا رہا ہے، لیکن عدالت نے کو بری کر دیا۔ کیوں؟ سکے کے جھنکار نے اس کے ایمان کو خرید لیا ہے۔ بس یہی میں کہوں گا۔ اب کتاب مقدس کی کیفیت کیا ہے کہ مقابلہ ہے تب اہل مذاہب کی کتابوں کی کیفیت سے بہزار کوشش اور انصاف کے لائق آدمیوں سے ہو گیا ہے اور ثابت ہو چکا ہے۔ جو انسان خدا کے کلام کو سمجھ گیا، لیکن مطالعہ لازم، بغیر مطالعہ کے نہیں سمجھ میں آئے گی بات، اور کتاب مقدس ہی حق ہے۔ بھئی وہ کیسے ہے؟ کوئی کہتا ہم حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے، کوئی کہتا وہ کتاب حق ہے۔ ہم کیسے شناخت کریں کہ ہاں کون سی کتاب حق ہے؟ کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے اور اسی میں الہام ہے اور اسی میں انسان کے لیے زندگی ہے۔ اگر انسان کے لیے انصاف ملے گا تو کتاب مقدس میں ہے، اگر انسان کے لیے الہام ملے گا تو کتاب مقدس میں، انسان کے لیے حق ملے گا تو کتاب مقدس میں۔ دعویٰ کرنا اور ہے، پریکٹیکل کرنا اور ہے۔ اب دیکھیں جو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں انصاف ہوتا ہے، ان کے عادل، ان کے منصف، ان کے جج فری گھوم رہے ہوتے سڑکوں پر، باڈی گارڈ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں انصاف کا قتل ہوگا تو ان کو پھر یہ محسوس ہوگا کہ ہائے ہمیں کوئی مار دے گا۔ ارے روح سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ ملک الموت تمہیں نہیں چھوڑے گا اگر تم نے انصاف کا قتل کیا، کیونکہ انصاف خدا ہے، عدل خدا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر جگہ اس کے انسان کے ساتھ انصاف ہو، عدل ہو، لیکن آپ نے دولت کے لیے قتل کر دیا، قاتل کو چھوڑ دیا اور مقتول کو کیا کیا؟ رانے درگاہ کر دیا اس کے۔ یہی چیز کہ زندگی ملے گی تو اسی کتاب میں ملے گی، روشنی ملے گی تو کتاب مقدس میں ملے گی، نور ملے گی تو کتاب مقدس۔ قرآن خود کہہ رہے اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اب وہ کون سی کتاب ہوگی؟ چاہے تو انصاف ہو کر خود مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر ہم صرف دوسرے کہنے پر چلیں گے کہ جی یہ فلاں ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، تو ایسا نہیں، بلکہ پریکٹیکل سائنس، خود اسٹوڈنٹ خود پریکٹیکل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، دوسرے کہنے پہ نہیں۔ ہر سمت، کسی شاعر نے کیا خوب 2 مصرع کہا ہے، بہت بزرگ شاعر تھے، ہمیں نام یاد نہیں ہے لیکن مصرع ضرور ہے کہ ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے اے خدا، ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے اے خدا، جینے کا حق نہیں ہے کسی بد نصیب کو۔ اس عہد نامراد میں رزق حلال کیا، جب عادل انصاف کے لیے اپنے آپ ضمیر کو بیچ چکا، ایمان کو بیچ چکا، تو حلال اس کہاں ہے؟ غریبوں کے لیے
ہر چیز میں ٹیکس آپ نے لگا دیا، لیکن دوسرے جو عہدیدار ہیں ان کے تو کچھ بھی نہیں ہے. جو 2 لاکھ کماتا ہے وہ اس کے لیے ہر چیز فری، اور جو بیچارے 20,000 کما رہے وہ ہر چیز خریدے. کیا یہ انصاف ہے؟ یہ کون سا ملک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں خدا کا قانون ہے؟ اور پاکستان کا پہلا قانون یہ ہے کہ حکومت اللہ کی. کہاں ہے اللہ کا قانون؟ اگر کوئی پوچھ لے نا، خدا پوچھے کہ بتا میرے نام سے تو نے بنایا تھا، کہاں میرا احکام کی پابندی کی؟ کوئی جواب نہیں ہے. سرکار ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے اے خدا، جینے کا حق نہیں ہے کسی بد نصیب کو. اور اس عہد نامراد میں رزق حلال کیا؟ ارے عزت کی موت بھی نہیں ملتی غریب کو. کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ بات جو کتاب مقدس میں مرقوم ہے کہ کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. آپ کسی کے بھی الہامی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ اس نبی نے، اپنے زمانے کے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ الہام نہیں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں. سوائے کتاب مقدس کے متعلق وہ خدا جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہی خود زندہ خدا ہے، اور اپنے زندہ کلام میں فرما دیا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب پہ نبوت کے باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں. اگر کوئی بھی اس میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کی کتاب میں لکھی آفت اس پر نازل کرے گا، اور کوئی اگر اس نبوت کتاب میں سے کچھ نکال ڈالے تو اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر سے جن کا اس کتاب مقدس میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالوں گا. ایسا کسی کتاب میں ہے؟ نہیں ہے. ایک شوشہ کوئی بڑھا نہیں سکتا، ایک شوشہ کوئی کم نہیں کر سکتا. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے ہاں یہ الہامی نہیں ہے؟ عزیزان ذی وقار، اس میں ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو تحقیق کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا ہمارے پاس. کلام کے مطابق دنیا میں جھوٹ اور سچ دونوں ہیں، اور بلکہ جھوٹی تعلیمات تو بکثرت پھیلی ہوئی ہیں. جھوٹے استاد بہت ہیں. کیا کریں کہ گمراہی سے بچیں اور غلطیوں سے نکلیں. اگر ہم غلطی میں الجھتے رہیں گے، گمراہی میں پھنستے چلے جائیں گے، تو پھر دنیا ہمارے لیے دنیا نہیں رہے گی. دنیا تو چلی جائے گی، آخرت بھی ختم ہو جائے گی. اس کا جو راہ ہے، کس کی؟ کتاب کی راہ ہے. صرف یہی ہے کہ اولاً ہم ہر طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا کر اور سب خیال سے ہٹ کر اپنے دل میں سچے بنیں. سب سے پہلے خود کو سچا بننا ہوگا. عزیزان محترم، ہمیں خود پہلے سچا بننا ہوگا، تو ہر طب میں سچائی بھی نظر آئے گی. اگر ہم خود جھوٹے ہوں گے تو سب پہ جھوٹے نظر آئیں گے. فرق کیا ہے؟ ہم جس کلر کا چشمہ پہنیں گے نا، کمرے میں وائٹ واش کیوں نہ ہو، وہی چیز ہمیں وہی کلر نظر آئے گی. بس یہی ہے، سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں جھوٹ اور سچ کا ہنگامہ ہے، یعنی ایک ساتھ چل رہے ہیں. ایک بیج بویا گیا، کسان نے بیج بویا، اس میں کڑوے دانے بھی نکالا ہے میٹھے پھل کے ساتھ. یہ کس نے بو دیا؟ یہ وہی ابلیس کا کام ہے. تو پہلے ہمیں سچ بننا ہوگا اور سچائی کے طالب رہنے ہوں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے. بزرگ فرماتے کہ 3 الفاظ کو یاد کر لو. صرف 3 الفاظ آپ یاد کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سب سے پہلے سچائی، دوسری چیز ہے اس کے طالب ہونا، سچائی کے طالب ہونا، اور تیسری چیز ہے سچ کا طلب. جی بالکل آسان سے لفظ ہے. سچائی کے طالب ہونا اور اس کے طلب. رصد و طلب آپ جانتے ہیں. تو اول سچائی نام ہے اس امر واقعی کا، اور کذب یعنی جھوٹ کے خلاف ہے، اور اپنے نمونے یا سایہ عین بھی ہے. مثلا زید فی الواقع نابینا ہے، اندھا ہے. ایک نام ہے زید، ٹھیک؟ زید کیا ہے؟ نابینا ہے، یعنی اندھا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ وہ نابینا ہے لیکن وہ آنکھوں والا ہے نا حیران کن بات. نابینا بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آنکھوں والا ہے، دیکھتا بھی ہے. نابینا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آئیے، یہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے. جو کہے کہ نابینا ہے اور اندھا بھی ہے تو یہ سچائی ہے. یہ نابینا ہونا اور اندھا ہونا بات ایک ہی ہے. وہ ایک فارسی کا ہے، بینا سے نابینا، اور اندھا ہونا یہ ہندی کے لفظ ہے. یہ سچ ہے کہ ہاں وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا. اب اس کے دوسرے پہلو پہ غور کیجیے گا، بڑی احتیاط میں میں گفتگو کر رہا ہوں. دوسرا پہلو ہے کہ اس طرح کہ اگر زید کی تصویر دکھائی جائے آپ کو اور کہا جائے کہ امر واقع نہیں ہے کیونکہ زید ہے، کیا وہ زید ہے؟ غور کیجیے میں کیا کر رہا ہوں. اگر زید کی تصویر دکھا کر کے اور امر واقع نہیں ہے، کہا جائے یہ زید ہے کیونکہ
فی الحقیقت وہ شخص ہے زید، جس کی تصویر یہ زید نہیں ہے، زید کی تصویر ہے. یہی فلسفہ آپ کو سمجھ، یعنی عقلاً اور نقلاً عمدہ شے اور کذب کو مکروہ قرار دیتا ہے. یاد رکھیں انسان کی تمیز شخصوں اور اس کی اور خدا کی بھی سچ، خدا کو بھی سچ پیارا ہے. سچائی خدا کی صفت ہے. غور کیا آپ نے؟ دو چیز، نام زید، اور زید جو ہے وہ نابینا ہے. لیکن کوئی کہے زید جو ہے نابینا ہے لیکن دیکھتا بھی ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا. لیکن کہے کہ ہاں زید ہے نابینا ہے اور دیکھ نہیں سکتا، یعنی اندھا ہے، یہ سچ ہے. اگر کوئی زید کی تصویر دکھائے، کہے کہ یہ زید ہے، زید کی تصویر ہے، زید نہیں، تو در حقیقت یہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ کہیں زید ہے. اسی طرح آئیے اب اگر خدا کی صفت کیا ہے؟ وہ سچا ہے، یعنی سچائی خدا کی صفت ہے. تو اگر سچائی خدا کی صفت ہے پھر جھوٹ کس کی صفت ہوگی؟ کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سچ اور جھوٹ. اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ جھوٹ کس کی صفت؟ جھوٹ دراصل ابلیس کی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے. سب سے پہلے اسی نے جھوٹ بولا تھا. یہ واقعہ بخوبی جانتے ہیں. یاد رکھیں کہ سچائی پر الہی رحمت کا سایہ رہتا ہے. وقتی طور پر سچ کو غلط ثابت کر کے، جھوٹ کو سچ بنا کر کے یا سچ کو جھوٹ بنا کر عدالتی کارروائی میں ہوتا ہے ایسا عام حالت میں، لیکن جھوٹ پر خدا کا غصے کا گھٹا رہتی ہے. بالکل. اور سچائی سے دل پاک اور کذب سے ناپاک ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ بولا، پھر جھوٹ بولا، پھر ایک جھوٹ کے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. لیکن کیا کہا تھا خداوند نے کہ سچ کی جگہ سچ، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہو، قسم مت کھاؤ. لیکن ہماری جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے. یہ عدالتی عملہ سے مل کر کے کتاب پر ہاتھ رکھ کر کے یہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، خدا کے لیے کہوں گا. پہلے کتاب قرآن ہاتھ میں ہوتے تھے، اب لکھ کر کے ان کو ہاتھ ایسے ہلاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں. یعنی تم سب پر لعنت دے رہے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو، میں سچا ہوں، میں جو حلف لے رہا ہوں. میں تو یہ بات سمجھ میں، ایک بزرگ بتا رہے تھے یہ سب لعنت کر رہے ہیں جو ہے کیمرے کے آگے کھڑے ہوئے. میں نے کہا حضرت ایسی نہ کہیں. کہہ رہے بھائی یہی ہوتا ہے، ابھی قسم کھا کے جا رہے جو کہوں گا اب اپنے قوم و ملک اور وطن کے لیے کروں گا، لیکن اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ تو جھوٹ نہیں ہو گیا؟ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں یہ؟ تو سچ اندر سے نکلے گی. سچائی سے دل پاک ہوتا ہے اور جھوٹ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے. بس چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں اور ہر بات میں سچ کا انصاف کریں اور سچ خیال اپنے ذہن میں رکھیں اور ہر بات میں سچ کے طالب رہیں اور سچ کو عزت دیں. سمجھ میں آئی؟ کس کو عزت دیں؟ سچ کو عزت دیں اور دلوں میں محبوب رکھیں، خود بھی اس پر قائم رہیں تو قائم رہیں گے. اور سچ کا ہمیشہ بول بالا رہے گا، جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہو جاتا ہے. اور یہ ہے، بزرگوں نے ایسے نہیں کہا. ہر کوئی منہ سے تو کہتا ہے کہ سچائی خوب ہے، بڑی اچھی چیز ہے، سچ بولا ہے، سچی اچھی بات ہے، کیونکہ انسان کی تمیز اسے سکھاتی ہے. لیکن ہر کوئی اس کا طالب نہیں ہے. آپ سچی بات کہیں کہ ہاں اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکہ ڈالے، قاتل ہے، وہ گرم ہو جائے، اب بندے غوا کر دیں گے، ختم کر دیں گے کہ سچ کیوں بولا. جی سچ کو بہت بڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے دنیا میں. لیکن یہ وہاں جہاں جھوٹ کا راج ہوتا ہے، جہاں سچ کا راج ہوتا ہے، وہاں نہیں ہے. یہ بھی تو اسے تلاش کریں جس کو سچ کو، اس کے لیے دن رات ایسا مشتاق نہیں جیسا کہ اپنی غرضوں کے ہم مشتاق ہیں. اس کا سبب یہی کہ سچائی اس کی نظروں میں کچھ حقیقت نہیں، وہ لوگوں کی، اور عزیز شے ہے. اگر سچائی عزیز ہے، کچھ قیمتی شے ہے، تو خدا کی نگاہ میں ہے اور سچ والوں کی نگاہ میں، ایمانداروں کی نگاہ میں. وہ محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ سچائی خوب چیز ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ ایسا آدمی سچ کو نہ پائے گا بلکہ جھوٹ کا جال میں پھنسا دیا جائے گا. مرے گا اور وہیں جائے گا جہاں جھوٹ کا باپ ہے، یعنی شیطان رہتا ہے. جھوٹ اسے رانے درگاہ کر دے گی. اور چاہیے کہ سچائی کے ہم طالب ہیں اور سچی طلب ہے. جھوٹ سے سچائی ہاتھ نہیں آتی، سچ سے سچائی ہاتھ آتی ہے، خدا ملتا ہے، اور جھوٹ سے ابلیس ملتا ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، آپ خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں یا ابلیس کے پاس. یہ محترم ایک اچھوتا سے ایک سوال درمیان میں آ گیا. اگر کوئی سچ کا طالب ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے. اسے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ فی زمانہ دیکھ رہا ہے کہ سچ بولنے والے کو تو نقصان ہوتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے. آئیے محترم، اس سوال کے دو جز ہیں. پہلا جز تو یہ ہے کہ اگر کوئی سچ کا طالب ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے. دوسرا جز ہے کہ اس سے اس کو فائدہ کیا ہوگا.
ہر کوئی ظاہر سی بات ہے فائدے کی بات کرے گا ہر کوئی، چونکہ بزنس میں یہی ہوتا ہے، فائدہ دیکھا جاتا ہے، لاس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے دونوں جز کو بالکل مختصر سے جواب آپ کی خدمت میں۔ اگر کوئی سچائی کا طالب ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے جھوٹ کو اپنی جیب سے نکال کر دور پھینک دے۔ جی، کس کو؟ جھوٹ کو نکال کر اپنی جیب سے دور پھینک دے۔ اور دوسرا جز ہے تاکہ سچائی کا عاشق عامل ہو۔ ہر کسی میں عمل ہوتا ہے، جی، تو عمل کیا ہوگا؟ سچائی کا عمل کرے گا، تو سچائی کا عاشق جب ہوگا تب اسے محبوب نظر آئے گا۔ کہاں؟ سچائی، سچائی تو نظر آتی ہے کس کو؟ سچی آنکھ والوں کو۔ بس 4 چیزوں کے لیے سچائی کے خلاف اپنے اندر سے نکالیں اور 2 بات کو عمل بنائیں، تب آپ کے سامنے حق نظر آئے گا، حق سچ نظر آئے گا اور جھوٹ کذب نظر آئے گا۔ آئیے پہلی چیز کیا ہے؟ بیجا طرفداری۔ آج زمانے میں جو بیجا طرفداری ہوتی ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے طرفداری، بیجا طرفداری چھوڑ دیں۔ تو کس کے طرفدار ہوں؟ حق کے طرفدار ہو جائے، سچ کے طرفدار ہو جائے۔ جب جھوٹ کو چھوڑیں گے تو سچ کے طرفدار ہو جائیں گے۔ دوسری چیز خود غرضی، اپنے اندر سے خود غرضی کو نکال دیں، کیونکہ یہ شیطان کی رسی جو آدمیوں کو شیطان کے پاس باندھ دیتی ہے اور یہ آدمی ہل نہیں سکتا۔ تیسری چیز کچ بحثی کو ترک کر دیں، بالکل ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ شیطان کا جال ہے جس سے سدھا آدمی مگس کہتے شہد کی مکھی کو میٹھا بنتا ہے، اور جھوٹ میں ملاوٹ جو ہے وہ مٹھاس کی وجہ سے انسان اسی لیے پھنس جاتا ہے جھوٹ میں۔ دکھاتے کچھ ہے، دیتے کچھ ہے، یہ ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے خدا۔ تو بات کیا ہے؟ مغز کی طرف متوجہ نہیں ہونا بلکہ جھوٹ کو ہٹا کر کے سچ کی طرف دیکھنا ہے۔ جب سدھا آدمی یعنی کیا چیز؟ سیرت اس کی پھنسے رہتی ہے اس میں، بجائے نیکی سر جانے کو جدائی بات مغز کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مغز کو پھینک دینے سے پوسٹ پہ چبا جاتا ہے۔ اصل چیز ہے سچ، جھوٹ جو ہے وہ پوسٹ ہے۔ چوتھی چیز غرور نہ کر، یعنی مت کہہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا بڑا خاندانی شریف ہوں یا زیادہ نیکوکار ہوں، یہ سب باتیں سچائی کے خلاف ہے اور گمراہی کے دلدل میں، کیونکہ غرور ایک نشہ سا ہے، آدمی کے دماغ کو مقدر یعنی قدورت آمیز گدلا کر دیتی ہے۔ ان 4 باتوں کو ترک کر دیں تو کیا ہوگا؟ پھر آپ 2 عمل کریں۔ آئیے ہم دیکھتے 2 عمل کیا ہے۔ پہلا، کون سی بات ہے جس میں عمل کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں، جو عرفان کے بزرگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اول تو تم اپنی روح میں خدا جو خالق ہے سچائی کے انکشاف کے طالب ہو تاکہ تجھے غیبی مدد اوپر سے ملے۔ غور کیجئے، خدا روح ہے اور ہمارے اندر بھی روح ہے، تو جب خدا کی روح سے ہمارے روح میں محبت پیدا ہو جائے گی، جب اس کا ہم طالب ہو جائیں گے خدا کے اور سچائی کی وجہ سے، تو انکشافات ہوں گے ہم کے اندر۔ دوسری چیز، اگر تم صاحب علم ہو تو کسی خواندہ شخص ہے جو خواندہ شخص ہے، تم مخالفوں اور موافقوں کتابوں کا متوجہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ اگر کوئی صاحب علم ہو یا خواندہ ہو، نہ خواندہ، یعنی اگر آپ صاحب علم کی باتیں سن رہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، علم ہے تو آپ کتاب کو مطالعہ کریں، علم نہیں ہے تو دونوں گروپ کے پاس پہ جائیں، جو موافق ہے اس کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی جو مخالف ہے، دونوں کی باتیں سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ اچھا انہوں نے یہ بات کی تھی، نہیں سمجھ میں آئے، اس کے بزرگ سے پوچھیں بھائی آپ نے یہ بات کہی کہ کہاں تک درست ہے، میں نہیں سمجھا، وہ پھر سمجھائے، پھر جو حق بات ہے اس کو بزرگ بہت سمجھ میں نہیں ہے، ان بزرگ سے پوچھیں۔ گویا دونوں سے آپ نے آہستگی اور نرمی کے ساتھ یعنی دوسری جانب ان کا پیش بیان کرنا اور پھر ان میں سے فیصلہ سننا کہ ہاں کون سی بات ہے سامنے، وہ لہجنے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف آپ کے پاس ہے، اب میں آپ کے ہاتھ میں پاتا ہوں، آہستگی اور نرمی سے ایک ایک بات کو سلجھانا، بہت سی باتوں کا ہجوم اپنے سامنے نہ آنے دینا۔ عزیزو، دماغ چونکہ برداشت نہیں کر سکے گا، تمہارے سامنے غوغا ہوگا اور غوغی میں حق پوشیدہ ہو جائے گی، یا وہ خود دیوانہ سا ہوگا، وہ کہے گا سب جھگڑے ہیں، سب فساد ہے، سب جھوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں، بلکہ سب سے کنارہ ہو کہ یوں کروں گا، تب تم خود اپنی طرف سے گمراہی کو نکالنے والے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ایک ایک بات کا فیصلہ آرام کے ساتھ کرو گے تو چند روز میں چند صداقتیں ہاتھ آ جائیں گی۔ عزیز، روح روشن ہو جائے گی، صداقت آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، تو آپ بہت بڑے جھگڑے اور جنجال کو حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ لیکن جب خواب اچھی طرح معلوم ہو جائے، یعنی خوب اچھی طرح کوئی بھی چیز،
تو پھر بوسیلہ اپنے تمیز اپنی عقل کو غور سے انصاف کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تمیز رب ذوالجلال کی طرف سے ایک روشنی ہے، اور اسی کا دوسرا نام نور فطرت ہے، اور یہی پہلا ہادی انسان کے لیے ہے، خدا تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیا گیا. اب کوئی ہادی نہیں آئے گا، یہی کہا جاتا ہے، اور اس تاریکی کو چھان کر کے آپ کو باہر آنا آسان ہو جائے گا. عزیز، وہ چار مکروہ چیزوں کے سبب سے جس کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے کہ چاروں کو اندر سے نکالنا ہوگا. کون کون سی؟ تو تمیز صاف ہو جائے گی، اور سچائی آپ کو بادی کی طرف دکھائے گی، اور اب سچائی کے طالب. ہاں، اگر اپنی جان کو فریب دے گا، خود غرضی کو، جھوٹ کو، فریب کو، تو ان بد صفتوں کے مذکورہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اپنے دل میں چھپائے رکھے گا، تو اس صورت میں آپ کو فیصلہ درمیان میں پوشیدہ بد صفت سے بدبو آئے گی. غور کیا آپ نے؟ وہ جو چار باتیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، اس کو اگر اپنے اندر چھپا کر رکھے گا کوئی بھی، تو اس کے اندر بدبو آئے گی، یعنی جھوٹ ہی جھوٹ ہو جائے گا. پھر وہ خدا تک نہیں مل پائے گا. عزیزان گرامی، اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں خدا تک جانا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اور تیرا دل تجھے اندر الزام دے گا. جب دل الزام دینا، سمجھنا کہ میں جھوٹ میں ہوں. سچائی کو عدالت اب کے اندر ہوگی. ہمیں تو پہلے باب کی 15ویں آیت میں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ اگر مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آئے، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، اس نے کہا، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ گناہگار پر اپنا کمال تحمل ظاہر کریں، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان میں سے نمونہ ہوں. اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی ندیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے. آمین. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتا. میں اسی غرض سے منادی کرنے والا رسول اور غیر قوموں میں ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا ہوں. عزیز، آخری گفتگو آج کی گفتگو ہم اختتام کرتے ہیں کہ ہارنا نہیں ہے. ہار نہیں ماننا ابلیس سے. ابلیس کو ہرانا ہے، اس کے سر کو کچلنا ہے، اس کے ارادے کو مسمار کر دینا ہے. کیونکہ حق پروردگار عالم ہے، سچ خدا ہے، روح خدا ہے. ہمیں اپنی روح کو خدا کی روح سے ملانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سچ کو اپنانا ہوگا. ساری گفتگو آج کی یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. آئندہ نشے پھر حاضر ہوں گے تو ایک نئے عنوان سے، یعنی موت کے عنوان سے. ہم موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہمیں موت کی طرف جانا ہے. عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی. اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل اور فیس بک وغیرہ. تو جو بھی ہو، آپ اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم آپ کے اس آرا کے منتظر ہوں گے. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آج کے پروگرام کا مطلب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کو جواب سے مطمئن کر سکیں. تو اگلے نشست پھر آئیں گے. اس وقت کے لیے اجازت. خدا حافظ و ناصر.